بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی معیت، اس کا ساتھ کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر اور فکر کرنے والا برائے نام، دھوکے سے، فراڈ سے، لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے بہروپیہ بن کر اس کا ذکر کرنا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو قبول کر لیتا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں ایک بہت بڑا بہروپیہ تھا، اور ہر دفعہ اپنا روپ اور بیس تبدیل کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا۔ بادشاہ اس کو پہچان لیتا، اور آخر میں اس نے کہا کہ ایک ایسے موقع پر آپ کو ملوں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس نے فقیری رنگ اختیار کر لیا، ایک جھونپڑی لگا لی، لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے، نظر و نیاز نذرانے چڑھاوے چڑھنے لگے۔ بادشاہ کسی جنگ کے لیے نکلا تو لوگوں نے کہا کہ وہاں ایک فقیر رہتا ہے، اس سے اگر دعا کرائی جائے تو ہر ناسازگار حالات بھی سازگار بن جاتے ہیں، شکست کو فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا، دعا کرائی، بادشاہ اسے نہ پہچان سکا۔ اٹھ کے جانے لگا جب بادشاہ، تو اس نے پیچھے سے آواز، بادشاہ سلام آج بھی پہچان لیتے؟ بادشاہ نے مڑ کے جو دیکھا تو اس نے وہ روپ، وہ بیس جو بنایا ہوا تھا فقیروں والا، وہ اتار کے کنارے کیا۔ بادشاہ بھی ہکا بکا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اس کے ذکر میں، اس کے فکر میں اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ قربان کر دو، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرضل موت، جس وقت وہ قریب المرگ تھے، اپنا سارا مال تقسیم کر دیا۔ مصاحبوں نے کہا کہ حضرت آپ کے 13 بیٹے ہیں، ان کا تو کچھ خیال رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کا مال تو دوسروں کو نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا۔ دوسروں کا مال کیا حوالے کیا، ان کا مال نہیں۔ میرے بیٹے اگر اللہ کے تابع دار، فرمان بردار ہوئے، اللہ تبارک، ان کو مال و متاع کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اور اللہ کے بندے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ نالائق ہوئے، نااہل ہوئے، تساہل اور تغافل میں پڑے رہے تو یہ مال و دولت ان کے کس کام کا؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو مال و دولت تو بچا نہیں سکتی۔ کتنے ہی ہزار ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو خیراتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کرنے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب بھروسہ ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو، تو وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن خرچ کیے جائیں، جمع نہ کرتے جائیں۔ سورہ ہمازہ پڑھ کے دیکھیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ یکسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ۔ سورہ طلاق کی اس آیت کو آپ پڑھیں،
ان یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں 1000 مرتبہ روزانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ بیٹھ کر جو پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتا، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم پڑھتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہونا، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نے کہا جا تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، تیری اپنی عبادت میری اپنی عبادت۔ موسیٰ علیہ السلام کا پھر کبھی گزر ہوا، دیکھا تو مال و متاع جہاں تک نظر جاتی ہے، گھوڑے اونٹ بین بکریاں، وجہ کیا بنی کہ وہ پڑھتے پڑھتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی، یا صنم پڑھتے پڑھتے یا صمد ایک دفعہ اس کے منہ سے نکلا۔ بت کے سامنے بیٹھا پڑھ رہا تھا، وہ بت بولنے لگا بتا کیا چاہیے، تو اس آدمی نے ایک ہی سانس میں دنیا کی ساری ہوائیں جو حاجات و ضروریات گن کے بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ بات یہ ہے کہ جب زبان بھی لڑکھڑا جائے نا، کچھ اور کا نام لیتے لیتے اللہ کا نام زبان پہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دانا اور بینا ہے، وہ بندے کے حال کو جانتا ہے، کب دینا ہے کب چھین لینا ہے۔ تو جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے کچھ کلام، کچھ نام، کچھ ذکر و فکر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گاہ نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگا کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی اور در پر جھکنے کے بجائے اپنے در پہ ہی جھکا کے رکھے۔